السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ، قومن ایسے لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق بے شک رسول حق ہے، وجاءہم البینات اور آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین جو ظالم ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو ظالم ہوں، کیونکہ یہاں پہ ظلم یہی ہے کہ رسول کو پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کرنا۔ پھر مزید فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، ان بے شک، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور انسانوں کی، اجمعین سب کے سب کی۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے لوگ، جو کہ آپ کو پہچان کر بھی آپ کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور تمام مخلوقات ان کے اوپر لعنت کرتی ہیں۔ پھر فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، یعنی وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو لعنت والی جو کیفیت ہے کہ ہمیشہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ہمیشہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا، وہ عذاب ایک سا رہے گا، اسی لیے فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اس کو ندامت ہوئی، اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچوایا کہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس شخص کا نام حارث بن سوید تھا۔ کسی کو زبردستی دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے، فرمایا لا اکراہ فی الدین، مگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے
توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے حق سے اعراض اور انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان لانے کے، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، کفرن، کفر میں، لن، ہرگز نہیں، تقبل، قبول کی جائے گی، توبتہم، توبہ ان کی، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم الضالون، وہ جو گمراہ ہیں۔ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو، اور اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ یہاں فرمایا نا کہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن اس صورت میں جب انسان کو نزع کا عالم ہو اور وہ اس وقت توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ۔ حدیث میں بھی ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر حالت نزع طاری نہ ہو جائے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر مزید فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ اس کو فدیہ دے دے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین، کوئی مددگار۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ کام بھی نیک کیے ہوں تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض
اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کے عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اور مزید یہ بھی فرمایا ایک جگہ لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔